عبادت تین قسم کی ہیں، ایک عبادت ہے جسمانی، ایک عبادت ہے روحانی اور تیسری عبادت ہے مالی۔ تینوں عبادتوں کی بڑی بڑی حیثیت ہے۔ عبادت جسمانی کیا ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں، اتنی شدید گرمی کے اندر جمعے کی نماز پڑھنے آئے، عبادت جسمانی ہے، جسم کو تھکانا۔ عبادت روحانی کیا ہے؟ روزہ رکھا، کسی کو نہیں پتا کسی کا لیکن روزے سے ہے۔ وضو کسی کو نہیں پتا کس کا ہے کس کا نہیں ہے۔ غسل کسی کو نہیں پتا کس نے غسل کیا کس نے نہیں کیا۔ عبادت روحانی ہے، ایک تعلق ہے اس کا روح کے ساتھ، کہ ایک عقیدہ ہے، ایک سوچ ہے، میرا وضو ہے میرا وضو نہیں ہے، اس کا فیصلہ ہر آدمی کا اپنا اپنا ہے۔ عبادت روحانی۔ اور ایک تیسری عبادت کیا؟ عبادت مالی۔ عبادت مالی کیا ہے؟ زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، خیرات دے رہا ہے، کوئی 100 روپے دے رہا ہے، اس کا جذبہ کتنا ہے؟ کوئی 1 لاکھ روپے دے رہا ہے، اس کا جذبہ کتنا ہے؟ کبھی 100 والا لاکھ والے سے آگے نکل جاتا ہے، کبھی لاکھ والا 100 والے سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ کیوں بولا بھائی؟ اللہ کے ساتھ اس کی عبادت کا تعلق۔ عبادت مالی، حج کی عبادت۔ حج کی عبادت وہ عبادت ہے کہ جس کے اندر تینوں عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ تینوں عبادتیں، نماز کے اندر تینوں جمع نہیں ہوتی، روزے کے اندر تینوں جمع نہیں ہوتی، زکوٰۃ کے اندر تینوں جمع نہیں ہوتی، کہیں جسمانی ہے کہیں روحانی ہے کہیں مالی ہے، لیکن ایک واحد عبادت حج ہے کہ اس کے اندر تینوں عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ عبادت مالی، مال خرچ کر کے حج کے لیے جانا، ایک بڑا مال خرچ کرنا، اور یہ ہمیشہ سے ہے، آج کا نہیں کہ بھائی 12 لاکھ روپے کا حج ہو گیا۔ بولا نہیں، جب لاکھ روپے کا تھا اس وقت لوگوں کے پاس لاکھ نہیں ہوتے تھے، جب 50,000 کا تھا اس وقت لوگوں کے پاس 50,000 نہیں ہوتے۔ میں نے جب پہلا حج کیا 1,30,000 روپے کا میں نے حج کیا تھا 2009 میں، پہلا حج الحمدللہ۔ دوسرا حج اللہ رب کریم کی توفیق سے میں نے 2023 میں کیا، اس وقت 7.5 لاکھ روپے کا حج ہوا غالباً۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے جب بھی جس زمانے میں بھی حج ہوا، حج ہمیشہ سے مہنگا ہوا، ہمیشہ سے مشکل ہوا میرے محترم، لیکن حج کے اندر مال جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جسم بھی حج کے اندر کتنا جاتا ہے، کس قدر جسم تھکتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ مجھ سے ابھی کسی نے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ حج کے لیے، ابھی اسی سال، میں نے کہا ابھی نہیں جا سکتا، میری حالت جسمانی ابھی اس قابل نہیں ہے، میں بہت تھک گیا بھائی، ابھی جو حج میں یعنی حج تھکاتا ہے۔ ایک خاتون کو میں نے سنا 2023 کے حج میں مینا میں تھے، ہمارے ایک ساتھی تھے یہ سرحد کی طرف کے، ان کے ساتھ ان کی بوڑھی اماں، تو میں نے ان سے ویسے ہی پوچھ لیا، بوڑھی اماں سے، میں نے کہا بوڑھوں سے کبھی کبھی کوئی اچھی دعائیں مل جاتی ہیں، تو میں نے پوچھا اماں جی کیا دعا، کوئی خاص دعا بتاؤ جو اپنی اولاد کے لیے کی ہو۔ تو آپ حیران ہوں گے، بوڑھی تھی بیچاری ان پڑھ تھی، کہنے لگی بیٹا میں نے تو ایک ہی دعا کی، میں نے بولا اللہ میری نسل میں کسی کے اوپر حج فرض نہیں کرنا۔ بولا اماں کہہ رہی ہے اللہ میں دعا کرتی ہوں میری نسل میں کسی پہ حج فرض نہیں کرنا۔ میں نے بولے اماں کیوں؟ بولے نہیں بہت مشکل ہے یہ نہیں ہوگا میری اولاد سے، میری اولاد کو تھک جائے گی اس کے اندر، اس لیے میں نے دعا کی ہے اللہ میرے بچوں میں کسی پہ حج فرض نہیں کرنا۔ بھائی یا اللہ خیر، تو اس قسم کے بھی حج تھکا، بولا جسم تھک جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ روح کیا ہے حج کے اندر؟ بولا جون کو نہیں مارنا، بال نہیں ٹوٹنا چاہیے، اگر ٹوٹ گیا تو صدقہ دینا ہے۔ بولا صابن استعمال نہیں کرنا، خوشبو نہیں لگانی۔ کیوں بھائی؟ بولا بس ایک روحانی تعلق، رب کا حکم ہے اور میں اس حکم سے روحانیت کے اوپر عمل کر۔ اور پھر کہیں بھاگ رہا ہے کہیں دوڑ رہا ہے، بولا سر پہ ٹوپی نہیں پہننی، جسم پہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، کیا پاؤں میں جوتا نہیں پہننا۔ کیوں؟ بولا رب نے حکم دیا ہے، ایک روحانی تعلق۔ حج کی عبادت میں تینوں عبادتیں جسمانی بھی مالی بھی روحانی بھی سب جمع ہو جاتی ہیں۔